اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 24۔ پچھلی آیت میں یہ بات کہی گئی کہ اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان نہیں لاتے تو پھر ان سے دوستی اور محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا قبیلہ۔ لفظ عشیرہ خاندان، قوم، قبیلے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَأَمْوَالُ، اور مال، اقترفتموها، جسے تم نے کمایا ہے۔ وَتِجَارَةٌ، اور تجارت، تخشون، تم ڈرتے ہو، کسادہا، اس کے مندہ پڑنے کے، اس کی کساد بازاری کے۔ وَمَسَاكِنُ، اور گھر، مسکن کی جمع مساکن، ترضونہا، جو تمہیں پسند ہیں، احب، زیادہ محبوب ہیں یہ ساری چیزیں، الیکم، تمہیں، من اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور جہاد کرنے سے اللہ کی راہ میں۔ کسی چیز کا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز اور محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے سامنے جب دو بالکل متضاد مطالبے آئیں، ایک طرف اللہ اور رسول کا مطالبہ ہو اور دوسری طرف مذکورہ چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت کا مطالبہ، اور آدمی خدا اور رسول کے مطالبے کو نظر انداز کر کے دوسرے چیز کے مطالبے کو ترجیح دے دے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اس چیز کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس وہ اس چیز کے مطالبے پر اللہ اور رسول کے مطالبے کو مقدم رکھے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ اور رسول کی محبت کو ترجیح دی ہے۔ یہاں جن محبوبات اور مرغوبات کی فہرست گنوائی گئی ہے، ان میں نہایت لطیف نفسیات ترتیب دی گئی ہیں۔ پہلے باپ، پھر بیٹے، بھائی، بیوی اور خاندان کو لیا گیا ہے، جن کی محبت یا عصبیت آدمی کے لیے رائے حق میں حجاب اور آزمائش بنتی ہے۔ پھر اموال، کاروبار اور مکانات کا ذکر ہے، اور یہ چیزیں انسان کے لیے مطلوب بھی ہیں اور مرغوب بھی ہیں، اور آدمی صاحب توفیق نہ ہو تو اس کے لیے یہ فتنہ بن جاتے ہیں۔ اموال کا ذکر کیا، مال کا تو ساتھ اقترفتموہا کی قید لگائی ہے، کیونکہ اقتراف کے معنی ہوتے ہیں ایسا مال جو انسان نے اپنی محنت سے کمایا ہو، اور اس محنت سے کمائے ہوئے مال کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے وراثتی مال سے، کیونکہ انسان کو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب تجارت کا ذکر کیا، تخشون کسادہا کی قید ذکر کی ہے کہ وہ تجارت جو کامیابی کے ساتھ چلتی ہو، اس لیے کہ کامیاب اور چلتی ہوئی تجارت ہی وہ چیز ہے جس کے متعلق تاجر کو ہر وقت یہ اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ اس پر کساد بازاری کا جھونکا نہ آ جائے، اور اس خطرے سے اس کو بچائے رکھنے کے لیے وہ سارے جتن کرتا ہے، یہاں تک کہ وہی اس کی معبود بن جاتی ہے۔ پھر نہ اسے حلال اور حرام کی تمیز باقی رہتی ہے، اور نہ ہی ہجرت اور جہاد اور راہ خدا میں کسی اور چیز کو ان چیزوں پر مقدم کرتا ہے۔ تو جب انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے، یہ چیزیں انسان کے لیے آزمائشیں بن جاتی ہیں۔ جب تک بندہ اللہ کی خاطر ان سے ہر بت کو توڑ نہ ڈالے، اس وقت تک وہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس کا۔ اس لیے فرمایا یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ بہتر اور افضل یا زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، پس انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اینا یعنی ہیلے کے ساتھ، سود کی ایک قسم ہے، کے ساتھ بے کرو گے اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد ترک کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جسے ختم نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین یعنی جہاد کی طرف دوبارہ لوٹ نہ آؤ۔ امام زمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بہت سخت ہے، اس سے سخت کوئی اور آیت نہیں دیکھی۔ یہ انسان کی دینی کمزوری اور یقین کی کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ اپنے دل میں بہت پرہیزگار اور متقی شخص انصاف سے سوچے کہ کیا واقعی اس میں اتنی دینی پختگی ہے کہ اس آیت میں مذکور تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہونے کی بنا پر کسی معاملے میں چھوڑ سکتا ہے، یا کسی کی تھوڑی سی ناراضگی یا دنیا کے معمولی سے مفاد کی بنا پر وہ کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ کسے رکھوں اور کسے چھوڑ دوں۔ پھر اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کی بیوی، اولاد، دوستوں، معاشرے اور تجارتی مفاد کے تقاضے ہی اس کے دین کے تقاضوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کیفیت ایسی ہے تو پھر ان معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الفاسقین، ایسی قوم کو جو نافرمانی کرنے والی ہے۔ تو نافرمان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں اپنی محبت نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور اپنی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔